باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضرات گرامی قدر، سلسلہ عظمت قرآن مجید پر جو سلسلہ دروس ہے وہ آپ کے سامنے جاری ہے۔ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید کی جن 26 آیات کو مورد الزام قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیتیں آتنکواد کی طرف دعوت دیتی ہیں، لہذا ان آیات کو حذف کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، پہلے میں آپ کو ان آیات کے ارقام اور ان کے یہ بتا دوں کہ وہ کون کون سی آیتیں ہیں، پھر میں اس کے بعد آپ کو تقسیم بتاؤں گا اور اس کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ لوگ دیکھیے۔ پہلے مرحلے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی ان 26 آیات کو 3 گروہ پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا گروہ ہے جس میں تقریباً 12 آیتیں ہیں کہ جس کا تعلق جہاد سے ہے، اور جہاد میں بھی اس میں دفاع کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اٹیک پوزیشن کو جہاد نہیں بیان کیا گیا ان آیات میں جن کو مورد الزام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 2 آیتیں جو ہیں، اس میں ایک آیت جزیہ سے متعلق ہے اور ایک آیت جو ہے وہ مال غنیمت سے متعلق ہے۔ 2 آیتیں وہ ہیں کہ جن پر اعتراض کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو لوٹ کے مال سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ مال لوٹ لیا جائے، اور جزیہ ایک ٹیکس کو کہا جاتا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ مسلمان اپنے دور حکومت میں غیر مسلمین سے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں غنیمت اور ٹیکس انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ سرحد یہ کہ 12 آیتیں جہاد سے متعلق ہیں، ایک آیت جزیہ سے متعلق ہے اور ایک آیت ٹیکس سے متعلق ہے، جزیہ سے متعلق اور ایک آیت مال غنیمت سے متعلق ہے۔ اس طرح یہ 14 آیتیں ہو گئی۔ 6 آیات وہ ہیں جس میں مسلمانوں کا غیر مسلمانوں سے تعلقات رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے وہ بیان کیا گیا ہے کہ غیر مسلمان سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ تیسرے مرحلے پر 6 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں غیر مسلمین پر عذاب نازل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ لہذا یہ 14، 26 اور 6، 26 یہ 26 آیتیں ہیں خلاصے کے طور پر جن کو مورد الزام قرار دیا گیا ہے۔ یہ لوگوں کے فہم اور ادراک کی بات ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں ایسا کوئی پیغام نہیں ہے جو عالم انسانیت کے خلاف ہو۔ پہلے میں ان 12 آیتوں کو 14 آیتوں کو بیان کرتا ہوں، پھر میں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی 190 نمبر کی آیت ہے، دوسری سورہ بقرہ کی 191 نمبر کی آیت ہے، تیسرے نمبر پہ سورہ نساء کی 89 نمبر کی آیت ہے، اور سورہ انفال کی 65 نمبر کی آیت ہے، سورہ توبہ کی 5 نمبر کی آیت ہے، اور سورہ توبہ کی 14 نمبر کی آیت، سورہ توبہ کی 123 نمبر کی آیت، سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت، سورہ احزاب کی 61 نمبر کی آیت ہے، اور سورہ تحریم کی 9 نمبر کی۔ یہ 12 آیت ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت سورہ انفال کی ایک آیت ہے جو 69 نمبر کی ہے، اور سورہ فتح کی ایک آیت ہے جو 20 نمبر کی ہے۔ یہ 69 والی جزیے سے متعلق ہے، اور یہ سورہ فتح والی آیت جو ہے وہ سورہ انفال والی آیت جو ہے وہ مال غنیمت سے متعلق ہے، اور سورہ فتح کی آیت جو ہے وہ جزیے سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلمین سے دوستی کی ممانعت والی آیات ہیں وہ سورہ توبہ کی 29 نمبر کی آیت، سورہ توبہ کی 28 نمبر کی آیت، سورہ نساء کی 101 نمبر کی آیت، سورہ مائدہ کی 51 نمبر کی آیت، سورہ مائدہ کی 57 نمبر کی آیت، سورہ توبہ کی 23 نمبر کی آیت، سورہ توبہ کی 37 نمبر کی آیت، اور سورہ مائدہ کی 140 نمبر کی آیت۔ اس کے علاوہ تیسرا گروہ جس میں غیر مسلمین پر عذاب کی بات کی گئی ہے، اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 56، سورہ توبہ کی آیت نمبر 68، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 27، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 28، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22۔ یہ 26 آیات ہیں جن کو ہم نے بیان کیا۔ تو 12 آیات جو ہے وہ جہاد سے متعلق ہیں، 2 آیتیں جو ہے وہ ایک میں جزیہ ہے اور ایک میں مال غنیمت کی بات ہے، 14 آیت۔ 6 آیتیں جو ہے وہ غیر مسلمین پر عذاب کے سلسلے میں ہے، اور 6 آیتیں جو ہے وہ غیر مسلمین کے ساتھ دوستی اور یاری کے مسئلے کے سلسلے میں ہے۔ اب آئیے پہلے مرحلے میں جو 12 آیتیں جہاد سے متعلق ہیں، ان 12 آیات میں اگر آپ غور فرمائیں تو ان آیات میں جب تک ہم ان آیات کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھیں گے،
اس وقت تک ہمیں مکمل طور سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثلا سورہ بقرہ کی جو 190 نمبر کی آیت اس میں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یعنی ان لوگوں سے جنگ کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، الذین یقاتلونکم، جو تم سے جہاد کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب کو مارو، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں مارے اس کو مارو۔ یہ ایک عقلی بات ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی تم پر حملہ کر رہا ہے تو دائیں رخسار پہ تماچا مارے تو بائیں رخسار سامنے کر دو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری رگوں میں لہو دیا ہے، اس لہو کی گرمی کا اثر یہ کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو اپنے بچاؤ کے لیے تم دوسرے پر حملہ کرو۔ اس کے بعد قرآن میں اور آگے بڑھ کے کیا وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھو حملہ تو کرنا، جب تمہیں کوئی مارنے کے لیے آئے تو تم اسے مارنا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ اعتداء نہ ہو، ظلم نہ ہو، جتنا اس نے تم پر حملہ کیا اسی حساب سے اس کے اوپر حملہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک پروردگار اعتداء کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کیا کوئی قرآن سے بہتر کائنات میں کوئی ایسی کتاب مل سکتی ہے کہ جو انسان کو دشمن کے ساتھ معاملہ کرنے کی طرف دعوت دے کہ اگر اس نے ایک مارا ہے تو تم بھی ایک ہی مار سکتے ہو، اس لیے کہ اگر اس نے ایک مارا ہے تو تم دو نہیں مار سکتے، اس لیے کہ یہ ظلم ہے، اور اس نے ایک مارا ہے تو تم خاموش نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ یہ بزدلی ہے۔ تو اسلام نہ بزدلی کو پسند کرتا ہے، نہ اسلام ظلم کو پسند کرتا ہے، بلکہ اسلام انصاف کی طرف دعوت دیتا ہے۔ مزید جہاد کے سلسلے میں ایک الگ سے ہم ٹاپک قائم کریں گے کہ جس پر جہاد کے سلسلے میں پوری ہم گفتگو کریں گے، اس لیے اس موضوع کو ہم زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی آیات قرآن مجید کی جہاد کے سلسلے میں دعوت دیتی ہیں وہ جہاد ابتدائی کی دعوت نہیں دیتے ہیں، بلکہ جہاد دفاعی کی دعوت دیتی ہیں۔ چونکہ کفار و مشرکین نے پیغمبر اسلام کو مکے میں نہیں رہنے دیا، مکے سے جب پیغمبر اسلام اپنے صحابیوں ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے، کوچ کر کے، میگریٹ ہو کے مدینے کی طرف چلے گئے تو کفار و مشرکین نے مدینے میں بھی آ کر حملے کرنے شروع کر دیے، اور پیغمبر اسلام نے پھر مجبور ہو کر ان کے حملوں کا جواب دیا۔ جو فتح مکہ میں پیغمبر اسلام کو جب پوری قوت اور طاقت مل گئی تو جب آپ مکے میں داخل ہوئے تب بھی آپ نے ظلم اور زیادتی نہیں کی، جبکہ بعض صحابہ نے یہ اعلان کیا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج قتل و غارت گری کا دن ہے، مگر پیغمبر رحمت نے اس لفظ اور کلمہ ہی کو بدل دی اور یہ فرمایا یہ نہ کہو کہ الیوم یوم الملحمہ، بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ طاقت ہو تو استعمال کرنا کمال نہیں ہے، طاقت ہو تو عفو درگزر سے کام لینا یہ کمال ہے۔ پیغمبر نے بتایا کہ ہاتھ میں تلوار لے کر لوگوں کو مارنا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے پاس طاقت ہو اور طاقت کے استعمال کے بجائے آپ ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اس لیے مکے میں جب پیغمبر اسلام داخل ہوئے تو مکہ فتح ہو گیا، لیکن آپ نے کفار و مشرکین اور منافقین تک کو جو ہے وہ پناہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں ہوئی ہیں، جتنے غزوات یا سریات ہوئے ہیں، وہ سارے غزوات اور سریات مدینے کے آس پاس ہوئے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام مدینے میں ہیں اور دشمن آ کے مدینے پر حملہ کر رہا ہے۔ خود پیغمبر اسلام کسی کے علاقے میں جا کے حملہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے پیغمبر اسلام گئے تو فتح خیبر کے قلعے سے پہلے کے بھی اگر حالات تاریخ اسلام یا تاریخ انسانیت کا جائزہ لیا جائے تو کفار و مشرکین نے پیغمبر اسلام کے صحابہ اور مسلمانوں کو مدینے میں گھسنے سے بہت زیادہ پریشان کرتے تھے خیبر والے، تو پیغمبر اسلام نے عاجز آنے کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ اب قلعے کو فتح کیا جائے۔ لہذا ساری جنگیں مدینے کے قرب و جوار میں ہوئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر کسی سے لڑنے نہیں گئے ہیں، لوگ پیغمبر سے لڑنے آئے ہیں۔ شاید اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے، اس کا راز یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے میدان میں زمین خریدی تھی تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ امام حسین یہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ ہم لڑنے کے لیے نہیں گئے بلکہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھے اور لوگوں نے حملہ کیا۔ اسی طرح دوسری جو یہ قرآن مجید کے جو تمام آیتیں ہیں یہ جہاد کے سلسلے میں، یہ دفاع کے سلسلے میں ہیں، اٹیک کے سلسلے میں نہیں ہیں۔ دوسرے مرحلے میں جو آیات یہ کہتی ہیں کہ تعلقات نہ قائم کرو، وہ ہر کس و ناقص سے تعلقات کی بات نہیں کرتی، بلکہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اسلام کے دشمن ہیں اور تمہارے افکار و نظریات پر غالب آنے والے ہیں، جو مجرم ہیں، جو بگڑے ہوئے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو جوا
جوا کھیلتے ہیں، جو زناکار ہیں، جو بد کردار ہیں، ایسے مسلمانوں، ایسے غیر مسلمانوں سے تمہیں دوستی اور یاری نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر غیر مسلموں سے دوستی کرنا یا ان سے تعلقات قائم کرنا قرآن مجید نے صراحتاً منع کیا ہوتا تو ابھی کچھ دنوں پہلے عیسائیت کا سب سے بڑا پوپ آغا سیستانی دامت المبارک کے پاس آیا، آپ نے اسے استقبال بھی کیا اور کلیجے سے لگایا اور اس کا ساتھ بھی دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلم سے دوستی جائز ہے اگر وہ امن کا پیغام لے کر آئے۔ تیسرے مرحلے میں وہ آیات جو عذاب کی طرف دعوت دیتی ہیں، جن کو کہا گیا کہ یہ آتنکواد کی طرف دعوت دیتی ہیں، تو یہ آیتیں بھی عذاب کو، تو عذاب کس پر ہوگا؟ عذاب کا مطلب ہے سزا۔ تو اگر آج دنیا کی تمام تر ملکوں میں سزا اور جزا کے قانون کے لیے عدالتیں قائم ہیں اور قانون کے بعد جیلیں بنائی گئی کہ مجرم کو سزا دے، تو اگر بندہ بندے کو سزا دینے کا حق رکھتا ہے تو کیا اللہ بندے کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے۔ اور اللہ نے جن پر عذاب نازل کرنے کی بات کی وہ سب مجرمین ہیں۔ مجرم کو سزا دینا آتنکواد نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں سے دوستی کرنا، یعنی بد کرداروں سے دوستی کرنا، یہ آتنکواد ہے، لیکن نیک کرداروں سے دوستی کرنا یہ آتنکواد نہیں ہے۔ جہاد میں ابتدا کرنا آتنکواد ہو سکتا ہے لیکن اپنا دفاع کرنا آتنکواد نہیں۔ لہذا قرآن عالم انسانیت کو سماج بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، آتنکواد کی طرف دعوت ہرگز نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔